حمزہ اظہر اور مفتی عبدالرؤف سمیت کالعدم تنظیموں کے 44 اراکین زیر حراست۔ بلا امتیاز کارروائی پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے، کسی دباؤ کے تحت نہیں۔ ہم نہیں چاہتے باہر سے الزام تراشیاں کی جائیں۔ وزیر مملکت شہریار آفریدی کی نیوز بریفنگ۔ بھارتی ڈوزیر میں کوئی ثبوت نہیں۔ وزیر مملکت شہریار آفریدی نے کہا، کوئی دوسرا ملک پاکستان میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہوئی نہ ہونے دیں گے۔ غیر اخلاقی بیان پر فیاض الحسن چوہان سے استعفیٰ طلب۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی وزیر پر برہمی کا اظہار۔ فیاض الحسن چوہان ماضی میں بھی کئی شخصیات کی تضحیک کر چکے۔ وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ نہیں، وضاحت مانگی جو دے چکا۔ فیاض الحسن چوہان کی تردید۔ ہندو برادری کی دل آزاری پر معذرت، کہا نریندر مودی بھارتی افواج اور انڈین میڈیا پر تنقید کی تھی۔ پاکستان کو اپنے پرچم کے سفید حصے پر بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز پر۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا ٹویٹ۔ پاکستانی ہندو برادری کی اقدار اور ملک کے لیے خدمات کا اعتراف۔ نواز شریف کو جیل میں ایک ہفتے کے دوران 4 بار انجائنا کی تکلیف ہوئی، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کو فکر لاحق، حکومتی رویے پر تشویش۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ فضل فیلڈ سے گیس فراہمی کی سمری منظور۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس کے لیے 18 کروڑ اور ایف سی کے لیے اضافی گرانٹ کا بھی اعلان۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت 7 نکاتی ایجنڈے پر مشاورت۔ پاک بحریہ کا بروقت اقدام، بوکھلائے دشمن کا ایک اور حملہ ناکام۔ سمندر کے رکھوالوں نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لیا، چھپ کر پاکستان کی جانب بڑھ رہی تھی، حدود میں داخلے سے روک دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امن کی حکومتی پالیسی کے باعث بھارتی آبدوز کو تباہ نہیں کیا۔ بھارت سے لاڈیاں ختم، ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کے سر پر دست شفقت اٹھا لیا۔ امریکہ کا بھارت کے لیے ترقی پذیر ملک کا درجہ ختم کرنے کا فیصلہ۔ تجارتی مفاد کے لیے بھارت اپنی منڈیوں تک امریکہ کو رسائی دینے میں ناکام رہا، جی ایس پی پلس کا درجہ بھی ختم۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کانگریس کو خط۔ سیاسی محاذ کے بعد بھارت کو تجارتی محاذ پر بھی شکست۔ امریکی آشرواد ہٹنے سے سالانہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ آٹو موبائل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل سمیت 2000 بھارتی مصنوعات متاثر ہوں گی۔ 5.7 ارب ڈالرز کی برآمدات سے محروم۔ بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا، ایل او سی پر پھر فائرنگ۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں ایک شخص زخمی۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے بھی منہ توڑ جواب دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری، گھر گھر تلاشی کی آڑ میں مظالم ڈھائے جانے لگے۔ ترال میں 2 کشمیری شہید، آزادی کے متوالے ایک ایک کر کے موت کی وادی میں جانے لگے۔ عالمی برادری کا ضمیر جانے کب جاگے گا۔ بھارت خطے کے امن کا دشمن، پاکستان نے 2 طیارے اپنے دفاع میں گرائے۔ کشیدگی کے باوجود وزیر اعظم نے امن کا پیغام دیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کا تھنک ٹینک سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی وجہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی خطے کے مفاد میں نہیں، کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر بر صغیر میں دیر پا امن ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے دنیا کو پھر خبردار کر دیا، کہا بھارت کے ساتھ تناؤ سے افغان امن کے لیے کوششوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی عقل ٹھکانے آ چکی، گزرتے وقت کے ساتھ جنگ سے دور ہو رہے ہیں۔ پاکستان جنگی جنون کا شکار نہیں ہوا، اسی لیے دنیا میں تعریف ہوئی۔ فواد چودھری کہتے ہیں انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بالاکوٹ حملے کا دعویٰ مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ کہاں ہیں 250 ہلاکتیں؟ ثبوت دکھاؤ، کون سا وزیر سچ اور کون جھوٹ بول رہا ہے، قوم کو بتاؤ۔
غلام نبی آزاد نے کہا بھارت مودی کی جاگیر ہے نہ ہی فوج اس کی غلام۔ سچ کا سفر ہی نئے پاکستان کا سفر ہے، جھوٹی گواہی دینے والوں کو سزا سے متعلق چیف جسٹس کا بیان خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، لکھا قومیں عظیم تب بنتی ہیں جب ان کی اقدار اعلیٰ ہوں۔ مسلمان تہذیب کی بنیاد ریاست مدینہ تھی جو سچ پر رکھی گئی۔ سپریم کورٹ کا نئی گج ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم، تاخیر پر وفاق اور سندھ سرکار پر برہمی۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، 30 سال بعد بھی ڈیم نہ بنا، سندھ حکومت کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں، عوامی مفاد کے کام ایک دوسرے کے کاندھے پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں ایک اور سیاسی قیدی کا اضافہ، علیم خان بھی نواز شریف کے پڑوسی بن گئے۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل، آصف زرداری اور فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع۔ آصف زرداری نہ آئے، حاضری سے استثناء کی درخواست آئی۔ حسین لوائی، عبدالقدیم مجید کو جیل سے پیشی کے لیے لایا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، آغا سراج درانی کے لاکر سے خزانہ نکل آیا، 2 کروڑ روپے کا سونا برآمد، انگوٹھیاں، بالیاں، ہار اور کڑوں کا وزن 2 کلو 14 گرام ہے۔ ناہید درانی کے لاکر سے 1 کلو 9 گرام سونا ملا، 55 لاکھ 18 ہزار کی نقدی اس کے علاوہ۔ سپریم کورٹ کا نجی چینلز پر بھارتی نشریات بند کرنے کا حکم، ہائی کورٹ کو پیمرا کے اختیارات میں مداخلت کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ کے کیس میں ریمارکس۔ حج درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں 3 دن کی توسیع، بینکس 9 مارچ تک درخواستیں وصول کریں گے۔ ملک میں جاری برف باری اور سیلابی صورتحال کے باعث تاریخ بڑھائی گئی، سرکاری حج اسکیم کی قراردادی 11 مارچ کو ہوگی۔ پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کا مشن، اسپین کے سابق نامور فٹ بالر نکولس کی اسلام آباد آمد، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے حکام نے استقبال کیا، کھیل کی بہتری اور ترقی پر بات ہوگی۔